الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ انشاءاللہ آج جنابت سے متعلق چند مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے ایک بار جمع کیا اور پھر ابھی غسل نہیں کر سکا کہ دوبارہ جمع کرنا چاہتا ہے تو وہ اس دوران وضو کر لے، کیونکہ اس سے طہارت اور صفائی ہو جائے گی اور نشاط اور چستی لوٹ آئے گی۔ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر کوئی جنبی سونا چاہے تو وضو کر کے سوئے۔ اور ایک رہنمائی یہ بھی ہے کہ اگر حالت جنابت میں ہے تو حالت جنابت میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے۔ آئیے اس سلسلے میں احادیث پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 308 نمبر پر، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اہل کے پاس آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے اور پھر دوبارہ آنا چاہے، یعنی ایک بار ہم بستری کی جمع کیا اور اب دوبارہ جمع کرنا چاہتا ہے تو دونوں جمع کے درمیان میں وہ وضو کر لے۔ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءً، تو دونوں جمع کے درمیان وضو کر لے۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ، کیا جنابت کی حالت میں کوئی شخص سو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نعم، ہاں سو سکتا ہے۔ اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنوب، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کر لے تو اگرچہ وہ جنابت کی حالت میں ہو تو سو جائے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں 306 نمبر پہ ہے اور صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے۔ تو آدمی اگر حالت جنابت میں ہے، یعنی اس کے اوپر غسل فرض ہے، اس نے ہم بستری کی ہے، تو وضو کر کے سوئے، ایسا کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے ہر حالت میں جب تک کہ آپ حالت جنابت میں نہ ہوتے تھے۔ تو گویا حالت جنابت میں آپ قرآن پاک کی تعلیم نہیں دیتے تھے، نہیں پڑھاتے تھے، اور جب تک کہ غسل نہ کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں انسان کو قرآن پاک کی تلاوت سے باز رہنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین۔